صرف اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام قوتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی۔ آج ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے جس کے نتیجے میں ہم یعنی ایکسپرٹس جو کہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں، جو کہ اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ہم ٹیمز بنا کر ہم بھیجیں دنیا کے اہم دارالخلافوں میں، جہاں پر جا کے وہ نہ صرف پاکستان کا پیغام دے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھرپور پیغام پہنچائیں۔ مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے پاکستان کی ساری سیاسی قیادت یک زبان، پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ، مسئلے کا واحد حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام قرار، دو ریاستی حل مسترد کر دیا، اے پی سی کا فلسطینیوں کے لیے پاکستان کی امداد پہنچانے کی کوششوں کو بڑھا کر دو گنا کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں جس کا القدس شریف دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ فلسطین میں خون ریزی بند کروانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ماہرین کا ایک گروہ بنائیں گے جو سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلکہ مسئلہ فلسطین پر دنیا کے اہم دارالخلافوں میں جا کر پاکستان اور عالم اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ اے پی سی کا اعلامیہ بھی جاری، کہا گیا اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ او آئی سی، عرب لیگ اور دیگر عالمی اداروں کی طرف سے امن و استحکام کے لیے سیاسی و سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ Further expanded this brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Through its action, Israel has not only endangered religion, peace and security, but this action also threatened global peace. پاکستان کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے عالمی برادری سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا عالمی برادری اسرائیلی مظالم روکنے میں مسلسل ناکام ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل خطے کا امن یقینی بنائے۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، فلسطین اور لبنان کے عوام سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث 41,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ بولے ذوالفقار بھٹو کے دور میں پی ایل او کے دفتر پاکستان میں ہوتے تھے۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام رہنماؤں کا شکر گزار ہوں۔ جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا، علاقے کا، اور پھر یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی، انہی کے پاس کردہ جو ہے وہ ریزولوشنز پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کون سا ریزولوشن یو این او نے پاس کیا، اور یو این او کو بھی غالباً لگتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کم از کم ایک بہت بڑی باڈی ہے دنیا کی جو کہ اپنے ریزولوشن کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی، تو ایسی یو این او کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے، جو جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو روک نہ سکے۔ فلسطینی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اقوام متحدہ بے بس بیٹھی ہے۔ اسلامی ممالک اپنی قوت کا استعمال آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا اے پی سے خطاب، کہا شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا، سب نے شہباز شریف کی تقریر کو سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے اسرائیل یرغمالیوں کے نام پر فلسطین، لبنان اور مصر میں قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ بین الاقوامی قوتوں کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان اور سیاستدان ایک پیج پر نہیں۔ مسئلہ فلسطین پر ساری قوم اور جماعتیں وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، صہیونی ایجنڈے کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں، ہم ایک
वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। जो वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में हम सब का, हर पाकिस्तानी का नुमाइंदगी करते हुए इज़राइल की या ऑक्यूपाइड फोर्सेस की जो क़यादत है उसका तकरीर को बॉयकॉट किया, ना सिर्फ बॉयकॉट किया मगर जो बॉयकॉट था बाकायदा उसको लीड किया। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा में और बैनुल-अक़वामी सतह पे ये ज़ायनिस्ट एजेंडा को बेनकाब करना है। हमने इनका जो साजिश है वो आज से बेनकाब करना है। आज हम फिलिस्तीनियों के दर्द को उस अंदाज से महसूस कर रहे हैं। क्या हमारे दिल उस अंदाज से तड़प रहे हैं उनके लिए? उम्मत मुस्लिमा ने इस एक साल में जिस गफलत का मुजाहरा किया है ये अल्लाह के नज़र में जुर्म है, जुर्म, और हम पाकिस्तानी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये सारी सूरत हाल हमारे लिए सियासी तौर पर लम्हे फ़िक्रिया है, सोच की दावत देता है हमें कि हमने किस ज़ाविये से सोचना है। एक कॉन्फ्रेंस करके, एक करारदाद पास करके, एक एलामिया जारी करके शायद हम फ़लस्तीनी भाइयों का और उन पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर उनका हक अदा नहीं कर सकते। इसराइल कायम हुआ तो कायदे आज़म ने उसे नाजायज़ बच्चा करार दिया। दो रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। पूरी सरजमीन फ़लस्तीनियों की है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का APC से खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए एक साल में 85,000 टन बारूद बरसाया। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान से भरपूर किरदार अदा करने का मुतालबा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से काफ लीग के सालिक हुसैन, IPP के अब्दुल अलीम खान, ANP के एमल वली खान, अनवारुल हक काकड़, हाफिज ताहिर अशरफी, जान मोहम्मद बलेदी, अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर ने खिताब किया। तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। हुकूमत ने PTI को शिरकत की दावत दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावतनामा मिलने की तस्दीक भी की थी। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI के इक़दाम को अफसोसनाक अमल करार दे दिया। कहा APC में शिरकत से इनकार ने PTI के चेहरे ही नहीं रूह से भी निकाब हटा दिया। PTI कौम को इतना तो बता दे कि वो किसकी नाराज़ी के खौफ और किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने से डरती है। कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। शाह फहाद बलोचिस्तान के इलाके नोशकी का रिहायशी था जो 4 अक्टूबर को कराची पहुंचा। हमले में इस्तेमाल होने वाली डबल कैबिन गाड़ी शाह फहाद के नाम पर थी। दहशतगर्दों ने डबल कैबिन गाड़ी को कराची से खरीदा। मुबैना खुदकुश हमलावर के ख़ानदान और राबतों की तफसीलात यकजा कर ली गईं। तहकीकात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया। दहशतगर्दों का टारगेट चीनी इंजीनियर्स की कोस्टर थी। प्रोटोकॉल की गाड़ी दरमियान में आने पर दहशतगर्द नाकाम रहे। हमले की तमाम मनसूबाबंदी बलोचपाड़ा में की गई। धमाके में 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए। 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 13 जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। 4 की हालत तशवीशनाक। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की कराची धमाके की मजम्मत। कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मुअस्सर कार्रवाई करना होगी। वज़ीर आज़म का भी कराची में अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जियांग जेडांग से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त के बाद उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی کراچی دھماکے کی شدید مذمت. مریم نواز کا کہنا ہے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پوری قوم متحد ہے. دہشت گرد بزدل کارروائیوں سے قوم کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے. عدالتی فیصلہ آئین و قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا. عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توسیع کر دیتی ہے. کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ ججز کی اتنی فراخ دلی کے غیر آئینی اقدام کی توسیع کر دی جاتی ہے. پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء ہو جاتا ہے. کیا جج بننے کے بعد آئین و قانون کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں؟ لگتا ہے وقت آ گیا ہے ججز کی کلاسز کرائی جائیں. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے محکمہ بہبود آبادی پنجاب ملازم نظر ثانی کیس کی سماعت میں ریمارکس. عدالت نے محکمہ بہبود آبادی پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی. اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 18 اکتوبر تک قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی. بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنما وکلاء اور فیملی ممبر بھی ملاقات نہیں کر سکیں گے. پابندی سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر لگائی گئی. شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے پیش نظر جڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا بھی فیصلہ. اسلام آباد راولپنڈی میں 14 سے 16 اکتوبر تک تعطیلات کا اعلان. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرلز کالجز کے لیے چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح کر دیا. مریم نواز نے افتتاح کے موقع پر طالبات کو پاس بلا لیا. پروگرام کے تحت 19 ویمن کالجز کو بسیں دے دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بسوں کی چابیاں خواتین کالجز کے پرنسپلز کے حوالے کی. سندھ حکومت کا ہاریوں کو بے نظیر ہاری کارڈ سندھ بینک کے ذریعے جاری کرنے کا فیصلہ. سندھ بینک سے معاہدہ طے پا گیا. وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش خان مہر کی زیر صدارت اجلاس. پہلے مرحلے میں 25 ایکڑ زمین کے حامل 2,98,000 رجسٹرڈ ہاریوں کو کارڈز جاری کیے جائیں گے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم. کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی رہی. انڈیکس میں 1378 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. KSE 100 انڈیکس میں تاریخ میں پہلی بار 84,910 پوائنٹس پر پہنچ گیا. ادھر انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں 2 پیسے کمی. 277 روپے 52 پیسے سے کم ہو کر 277 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. شمالی وزیرستان میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت اور 5 جوان مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس فوجی افسران، فوجی جوانوں، شہداء کے لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ہمارے شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ہمارے عزم و حوصلے کو تقویت بخشتی ہیں. بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ نون میں مقدمہ درج. مقدمے میں جلاؤ گھیراؤ سمیت دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل. ادھر اسلام آباد میں احتجاج پر CDA کا بڑا ایکشن. خیبر پختونخوا ہاؤس کے متعدد بلاک سیل کر دیے. KP ہاؤس بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو لاپتہ کرنے کا ڈرامہ رچایا گیا. انقلابیوں کو چیگویرا الادین کے چراغ کے جن کی طرح غائب ہوا. PTI ملک میں حملے کر کے بنگلہ دیش ماڈل دہرانا چاہتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا خیبر پختونخوا کے وسائل اسلام آباد میں حملے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. وفاق پر حملہ آور افغان باشندے PTI کے پے رول پر ہیں. یہ اسلحہ ڈنڈوں غلیلوں سے اسلام آباد فتح کرنے آئے تھے. حکومت نے بڑی سمجھداری سے PTI کی حکمت عملی کو ناکام بنایا. اسرائیل کی غزہ پر جارحیت کو 1 سال مکمل. جماعت اسلامی کی کال پر ملک بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں. لاہور میں امیر العظیم کی قیادت میں منصورہ سے ریلی نکالی گئی. خواتین اور بچوں کا ہاتھوں کی زنجیر بنا کر
فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی، سلمان بلوچ کی قیادت میں وحدت روڈ پر اظہار یکجہتی فلسطین ریلی۔ پشاور میں غزہ مارچ کا اہتمام، پارٹی کارکنوں سمیت خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی، ملتان میں بھی یکجہتی فلسطین ریلی نکالی گئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسرائیلی مظالم اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی قراردادیں منظور۔ تحریک انصاف زمانہ نوجوان طبقے تباہ برباد کلا، زمانہ روزگار تباہ برباد کلا، دریم کارونه زمانہ پدریم باید حکومت د هغه کې بکې تاسو خزانه ګورئ، د هغه هسپتالونو تاسو ګورئ، د هغه انفراسټرکچر تاسو ګورئ، ټول تباہ برباد دي. هیڅ د ترقۍ کار نشته دی، صرف بس چلو چلو اسلام آباد چلو 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 لاہور چلو. آرمی ہماری ہے اور آج تک جب ہم سیف ہے نا تو اس آرمی کی وجہ پاکستان بھی ہمارا ہے اور یہ جماعت جو ہے یہ بالکل اس کا کام یہی ہے لانا پڑے جماعت میں. پاک آرمی زندہ. پشاور سے اسلام آباد تک ملک میں انتشار پھیلانے والے پی ٹی آئی کارکن قانون کے شکنجے میں آتے ہی اپنی قیادت کو کوسنے لگے۔ پی ٹی آئی کے انتشاری کارکنوں کا قیدیوں کی وین میں بیٹھتے ہی نام نہاد انقلاب کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی پر کارکنوں نے لان تان شروع کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کی پالیسی سے لا تعلقی کا بھی اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے علی امین گنڈا پور غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے، درخواست میں موقف۔ کراچی کی دونوں بندرگاہوں سے ضبط شدہ سامان کی غیر قانونی چوری کا انکشاف، پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ کی کارروائی۔ کروڑوں روپے سامان کی چوری پکڑ لی۔ پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ سے 80 کروڑ 30 لاکھ روپے مالیت کا سامان پورٹ حکام اور کسٹمز اہلکاروں کے ساتھ ملی بھگت سے چوری کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج۔ پشاور میں ملازمین نے میٹروپولیٹن سٹی کے دفتر میں احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ ملازمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر کل سے ہڑتال اور تمام سروسز بند کرنے کا اعلان۔ اور مردان میں خواتین سپورٹس گالا اختتام پذیر، ایونٹ میں مختلف کھیلوں کے مقابلے کرائے گئے۔ خواتین نے علاقے کی ثقافت کے حوالے سے مختلف سٹالز بھی لگائے۔ طالبات کے روایتی رقص نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔